آ گئی بات کہ شاید کہ آقا علیہ السلام کو اذیت دینا ناقابل برداشت ہے، دوزخ ہے، لعنت ہے، ذلت انگیز عذاب ہے، مگر کسی کو یہ گمان آ سکتا ہے کہ شاید یہ حکم حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری کے لیے تھا، جب وفات ہو گئی، وصال ہو گیا، تو اس کے بعد کوئی ان کی آل و اولاد سے، ذریت سے، خاندان سے کچھ کرتا پھرے، پھر حضور کو اذیت تو نہیں ہے نا، معاذ اللہ۔ میں ایک سوال انٹرٹین کر رہا ہوں، سوال کو کیا دیر لگتی ہے کسی کے ذہن میں آ جائے، ایک فتنہ ہے، شر ہے، وسوسہ ہے، شیطانی عمل ہی ہے نا۔ کوئی یہ کہہ دے کہ حیات مبارک سے اس کا تعلق ہے، وصال کے بعد اب کون سی اذیت رہ گئی؟ آ سکتا ہے۔ آئیے اس کا جواب بھی اسی سورہ احزاب میں قرآن سے تلاش کرتے ہیں کہ اذیت جس طرح حیات ظاہری میں تھی، اسی طرح اذیت وصال کے بعد میں بھی ہے، بعد میں بھی اذیت ہے۔ فرمایا وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، فرمایا لوگو تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤ، اذیت دو۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب آگے کیا فرمایا؟ کیسے؟ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، خبردار حضور میرے محبوب کے وصال کے بعد کبھی بھی ان کے بعد بھی ان کی ازواج میں سے کسی سے شادی کرنا حلال نہیں ہے، اس سے ان کو اذیت ہوگی۔ حضور کے وصال کے بعد ازواج مطہرات سے شادی کوئی نہیں کر سکتا، اس سے ان کو اذیت ہوگی۔ اب قرآن کے لفظ ہیں وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ، وصال مبارک کے بعد بھی کوئی ان سے شادی نہیں کر سکتا، اذیت ہوگی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلو وصال کے فوری بعد حیات تھی، تازہ تازہ دور ہے تو کوئی کرے اذیت ہوگی، تو جب 60 سال گزر جائیں، زیادہ عرصہ بیت جائے، تو فرمایا تم زیادہ عرصہ کی بات کرتے ہو، قیامت تک من بعدہ ابدا، مصطفیٰ کے بعد ابد الاباد تک جو شخص میرے مصطفیٰ کو اذیت پہنچائے اس پر خدا کی لعنت ہوگی، من بعدہ ابدا، ابد الاباد تک۔ حضور اسی طرح ہیں جیسے وصال سے قبل تھے، ابد الاباد تک حضور کے احساسات اسی طرح ہیں جیسے پہلے تھے، محبتیں اسی طرح ہیں، اذیتیں اسی طرح ہیں، پیار اسی طرح ہے، حیا اسی طرح ہے، ادب اسی طرح ہے، احترام اسی طرح ہے، تعظیم و تکریم اسی طرح ہے جیسے پہلے تھا، من بعدہ ابدا۔ حضور کا ادب ابدی ہے، جس کا ادب ابدی ہو وہ خود ابدی کیوں نہیں ہوگا؟ تم نے موت کے چکر میں قوم کو پھنسا دیا، وفات ہو گئی معاذ اللہ، اب کچھ نہ رہے، استغفر اللہ العظیم۔ جس کے ادب کو خدا نے ابدی بنا دیا تو اس کی حیات ابدی نہیں ہے؟ حیات ہے تو احساس بھی ہے، حیات ہے تو حیا بھی ہے، حیات ہے تو ادب بھی ہے، حیات ہے تو اذیت بھی ہے۔ فرمایا ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، حضور کے وصال کے بعد بھی میرے محبوب کو اذیت نہ دو، تو اللہ نے اعلان کر دیا کہ وفات کے بعد بھی رسول ابد الاباد تک زندہ ہے۔ یہ حیات النبی کی نص ہو گئی۔ وہ پہلے اس آیت سے حیات النبی کسی نے کبھی کسی نے بیان نہیں کی، یہ بھی ابدا ہے۔ تو آپ اس بات کو سمجھ گئے کہ گویا کبھی بھی حضور کے گلشن کا کوئی ایک پھول توڑ دے، کبھی بھی، تو حضور کو گوارا نہیں، اذیت ہوگی، حضور کو اذیت ہوگی۔